بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آج میں جو ٹاپک آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کے خاطر غمگین کی تسلی کے واسطے بھیجا کہ حق تعالیٰ تیرے تئیں ایک فرزند عطا کرے گا کہ اس کی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار نبی پیدا ہوگا۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ حسن صورت میں اور خوبی صورت میں مشابہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور تمام اولاد سے حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک محبوب تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل وفات کے ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور بطریق وصیت کے فرمایا کہ جب طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں واقع ہو، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوائیو جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح سے عمل میں لاویں۔ اور حضرت شیس علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اسی واسطے حضرت آدم علیہ السلام کے تجر و خلق سے اور ان سے حق سے خلیفہ کیا تھا۔ آپ لوگوں سے تنہا ہو کر اور دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف میں اور طاعت میں مشغول رہتے ہیں، اور حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحت سے بعض تو راہ راست پر آئے اور بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ جب 912 برس ان کی عمر کے گزرے تو روح مبارک جسم سے پرواز کر کے عرش معلیٰ کو پہنچی، اور حضرت شیس علیہ السلام کی بعض نصیحتوں میں یہ ہے کہ مومن حقیقی وہ ہے کہ یہ خصلتیں اس میں ہوں۔ اول تو خدا کو پہچاننا، دوسرے نیک اور بد کو جاننا، تیسرے بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، چوتھے ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، پانچواں صلہ رحمی یعنی اپنائیت کے لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، چھٹے غصہ کو زیادہ حد سے نہ بڑھانا، ساتویں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا، آٹھویں گناہوں سے پرہیز اور مصیبتوں میں صبر کرنا، نویں لشکر الہی کا